السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ آج میرے ساتھ ہیں جناب صدیق ساجد، ہمارے پولیٹیکل کورسپونڈنٹ، اور انور عباس جو فارن آفس کو کور کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ خاور ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر، کیونکہ آج جو موضوعات ہیں وہ بڑے قانونی اور سیاسی قسم کے موضوعات ہیں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اب بالآخر ان کو اشتہاری دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جو ان کے ضامن تھے ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا اگرچہ پیرول جو ہے وہ ایک دن بڑھ گیا، لیکن اس سے تو نون لیگ اور گرمی میں آ گئی ہے، غصے میں آ گئی ہے کہ صرف ایک دن ہماری جو درخواست ہے اس کی اوقات صرف ایک دن، بہت زیادہ اس میں ہے غم و غصہ۔ اور پھر صدیق ساجد کے پاس خبریں ہیں مسلم لیگ نون کی اندرونی کہانی ہے، ملتان کے جلسے پر نواز شریف نے کس کو ڈانٹ پلائی، کیوں ڈانٹ پلائی، آپ خود سنیں گے ان سے۔ اس کے علاوہ کابینہ ریشفلنگ کی باتیں، کون کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور چائنیز وزیر خارجہ وزیر دفاع 3 دن تک پاکستان میں، انور عباس سے پوچھیں گے کہ کیا اس کا امپیکٹ ہے۔ اور جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے کراچی کا، جسے K2 کے نام سے جانا جاتا ہے، 1100 میگا واٹ بجلی جس سے ملے گی، اس میں نیوکلیئر فیول ڈالنے کا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ اپریل 2021 میں، یعنی اگلے سال اپریل میں 1100 میگا واٹ بجلی وہ پلانٹ دینا شروع کر دے گا نیشنل گریڈ میں، اور اگلے سال کے آخر میں ہی کراچی میں جو دوسرا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے K3 وہ بھی اپنا کام شروع کر دے گا، 1100 میگا واٹ بجلی وہ دے گا۔ اور اس کے علاوہ چائنا کی ایک کمپنی نے آزاد کشمیر گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کیا ہے، اور وہ ہے آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، 700 میگا واٹ وہ بھی دے گا، اور یہ سی پیک کا۔ تو الحمدللہ جو خبریں ہیں پاکستان میں مستقبل کے حوالے سے بڑی زبردست ہیں، کیونکہ اگر بجلی ہوگی تو کاروبار بنے گا، کاروبار چلے گا، بزنس چلیں گے۔ اور پھر یہ نیوکلیئر جو بجلی ہے، یہ جو IPP سے بننے والی بجلی ہے اس سے تو بہت زیادہ سستی ہے، پانی سے مہنگی ہے لیکن اس سے بہت زیادہ سستی ہے۔ بہرحال یہ سارے موضوعات، سب سے پہلے شاہ خاور ایڈوکیٹ کی طرف چلتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم شاہ خاور۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی، آپ سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، سابق جج بھی رہ چکے ہیں۔ کل آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا وہ دیکھا، وہ انٹرویو دیکھا، وہ بیچارے کس طرح سے پھنسے ہوئے تھے، اور پھر آج خبریں یہ ہیں کہ جناب وہ ان کی جو پراپرٹیز 8 نکل آئی ہیں۔ یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب نے تو پوری پریس کانفرنس ہی کر دی ہے، وہ BBC کو کہہ رہے ہیں کہ ایک پراپرٹی ہے میری۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اشتہاری جو ہے ان کو دینے کا فیصلہ عدالتوں نے کر لیا ہے، بظاہر لگ رہا ہے۔ اور کل جو ان کے ساتھ جو انٹرویو تھا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، اس میں بھی وہ BBC والا ایک کرمنل کنوکٹڈ کال ان کو بلاتا رہا نواز شریف صاحب کو۔ تو یہ سارا آپ کیا اب یہ دیکھتے ہیں، یہ تو مشکلات میں اضافہ نہیں ہے شریف خاندان کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسے ہیں اور آخر میں وہ جلسے چھوٹی چھوٹی جلسیاں بنتی جا رہی ہیں، یہ کوئی صورتحال کو آسان کریں گی؟ دیکھیے سبھی، میں اس کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کل اسحاق ڈار صاحب کا جو ہم نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے دیکھا، اس میں ان کی گھبراہٹ اور وہ صحیح جوابات نہیں دے سکے، اور ان کی جو ہے وہ اینزائٹی جو تھی وہ بالکل عیاں تھی ان کے رویے سے، اور جس طرح ان پہ تند و تلخ قسم کے سوالات کیے گئے اس سے وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چلے اس انٹرویو نے پاکستان میں ایک نئی بحث کو جنم دی۔ بات یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے انٹرویو میں گھبرائے ہوئے تھے یا ان کی لیڈرشپ کے خلاف کیا باتیں ہوئی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو حکومت کافی عرصے سے یہ دعویٰ کرتی آئی ہے، اور خاص طور پہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ پریس کانفرنسز کر چکے کہ ہم بالکل برطانیہ کے ساتھ باہمی معاہدے کر رہے ہیں جس میں ہم ان کو واپس لے آئیں گے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک وہ واپس نہیں آ سکے۔ لیکن ان کے ایک انٹرویو نے پاکستان میں ایک بحث کو جنم دے دیا کے بارے میں گورنمنٹ جو ہے ایکٹیو ہو گئی، اور آج ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے اہم اوکیزن کے اوپر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان میں جو آج تقریب حلف وفاداری تھی کیبنٹ کی، اس میں بھی انہوں نے
اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے وہ ذکر کیا اور بڑے بڑا انداز میں ذکر کیا. تو ٹھیک ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ڈیلیبریٹلی یا کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور گورنمنٹ اپنے معاملات فوکس سے ہٹ جاتی ہے. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو توجہ دینی چاہیے وہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ ہم وہ کون سے ایسے باہمی اقدامات کریں برطانیہ کے ساتھ کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جو سزا یافتہ ہیں یا اشتہاری ملزم ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے واپس لے آئیں, ان کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ کریں, جو کہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ ان کا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اچھا شاہ خاور, ایک جو کل بی بی سی کا جو انٹرویو تھا اس نے جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا اس کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے, ہمیں تھوڑا سا ایک اندازہ تو ہوا ہے نا. یعنی یہاں پر مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے, جبکہ بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ فیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ ہیں, وہ ایک کرمنل ہیں ڈکلیئرڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. پھر الیکشن کے حوالے سے کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے عمران خان, الیکشن سٹیل کر لیا گیا تھا, الیکشن چرا لیا گیا تھا, تو اس پر جو بی بی سی نے یہ کہا کہ یورپین یونین کے جو مبصرین تھے ان کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ بہت ہی کریڈیبل الیکشنز تھے. تو یہ دو بڑی اہم باتیں تھیں بیانیے میں مسلم لیگ نون کے, جس کی بنیاد پر پی ڈی ایم پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے. لیکن جو انٹرویو ہے اس میں جو اینکر نے جو بی بی سی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کے جو سوالات ہیں جس طریقے سے, اس میں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں, جو بڑا ایک بیانیہ پی ڈی ایم دینے کی کوشش کر رہی تھی مریم نواز صاحبہ, جس کے لیے بہت چھلانگیں لگا رہی ہیں, وہ تو ریجیکٹ کر دیا. دنیا تو اس کو ریجیکٹ کر کے بیٹھی ہے. وہ تو الیکشن کو بھی صحیح مان رہی ہے اور نواز شریف کو بھی ایک کرمنل مان رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ جائیں اور جا کے پاکستان میں عدالتوں کا سامنا کریں. شاہ خاور نہیں جی ٹھیک ہے سبھی, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بی بی سی لندن کا اس پروگرام نے ایک ان کی جو مس ڈیڈز ہیں یا ان کے ڈسکریڈٹ میں جو چیزیں جاتی ہیں پی ایم ایل این اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف, وہ تو دوبارہ اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ری ایٹریٹ کیا گیا ہے اور اس کو ذرا باور کرایا گیا ہے بہت عرصے کے بعد. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن کیا ان کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ کا یہ بیانیہ ہے کہ جناب ہم نے کبھی این آر او نہیں, لیکن این آر او ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو مل گیا. جتنے لوگوں کے انہوں نے نام لیے تھے وہ سارے جن کے خلاف کرپشن کے الزامات اور بڑی بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنسز, اس میں پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام جتنے کردار ہیں ان سب کو ضمانتیں مل گئی, وہ آج رہا ہیں. میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ فیوجیٹو فرام لا ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے ان کو چڑھاتے رہتے ہیں اور پھر گورنمنٹ ان کو کاؤنٹر میں جو ہے وہ جو ہے غم و غصے کا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص دریا کے اس پار سے آپ کی دشنام ترازی کر رہا ہے اور آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا نہیں شاہ خاور, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کو میں کاٹ رہا ہوں, آپ کی بات کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے گا. نہیں, میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اپوزیشن نے یہاں پر ایک یہ تاثر یہ دیا کہ جو کچھ بھی یہ کیمپین چل رہی ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جنوری میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو اس کے پیچھے انٹرنیشنل طاقتیں ہیں, اس کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے پیچھے پاکستان کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ مہرے شامل ہیں, اس لیے کہ بہت بڑی بڑی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہیں. تو پہلا اس بیانیے کو یا وہ جو ایک پروپیگنڈا یا ایک جو بات کر کے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس کو دھچکا اس وقت لگا جب اب پچھلے ہفتے نئی تقرریاں ہوئیں, نئے تبادلے ہوئے, پوری کی پوری جو ایک جو حیت ہے وہی تبدیل ہو گئی. اب دوسری بات جو یہ تھی کہ جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے. او آئی سی وزرائے خارجہ نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے جو سٹانس ہے اس کو مان لیا. بی بی سی نواز شریف کو کرمنل کہہ رہا ہے, کرپٹ کہہ رہا ہے, اور ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ واپس جائیں. تو وہ جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی تھی, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو ایک تاثر بلڈ کرنے کی کوشش تھی نون لیگ کی, وہ جو بت تھا وہ پاش نہیں ہو گیا. وہ جو سارا ایک پرسیپشن تھا کہ بس جی لوگ آ گئے پیچھے, پیسہ آ گیا باہر سے, امریکہ آ گیا اور اب یہ جانے والے ہیں بس.
देखिए समी, आपने जो अभी बात की, देखिए मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं वो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि उन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को कुछ ना कुछ तो उम्मीद दिलानी है कि चेंज आने वाली है और हम जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आने वाले हैं। मैं समझता हूं कि ये जो पीडीएम के जलसे हो रहे हैं या जो एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि इससे हुकूमत जो है उसके जाने के कोई इम्कानात हो सकते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दरारें बढ़ सकती है। मैं नहीं समझता। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर, टेलीफोन लाइन पर थे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपने एक वैल्यूएबल इनपुट दी। सदीक साजिद साहब, आपने शाह खावर को भी सुना, सवाल भी मेरे आपने इनसे सुन लिए। अगर इसके हवाले से कुछ कहना चाहें तो वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अब सुनना चाहता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब की डांट पड़ने की कुछ मुझे बातें पता चल रही हैं कि उन्होंने बड़ा लताड़ा है कि ये मुल्तान में आपने जलसे के नाम पे जलसी की बच्ची क्यों की है। बहुत शुक्रिया समी साहब। बिल्कुल ज़ाहिर है जो आपने एक गुफ्तगू के आगाज़ में और इस हकदार के इंटरव्यू के हवाले से जो बात की है वो तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ज़ाहिर है अब नून लीग वो कहते हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और जिस तरफ बल्कि ये मरीम नवाज साहब इस पार्टी को लेकर जा रही हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी, मज़ीद तकसीम भी बढ़ेगी। आप ये देखिए, पार्टी का सदर, अपोजिशन लीडर बात करता है कौमी डायलॉग की, नेशनल डायलॉग की बात करता है, और वो कह रहे हैं जी तमाम सियासी कुव्वतों को बैठना चाहिए। उसके मातहत उसी की जमात की नायब सदर उसके बयानिए से इख्तलाफ करती है। ये तो एक इनका फैमिली का बता रहा हूँ, लेकिन एक पार्टी के तौर पे भी आप इस चीज़ को देखिए कि ये किस तरफ जा रहे हैं, कि पार्टी सदर का क्या कहना है और पार्टी की नायब सदर किस तरफ जा रही हैं। अब इनके कमो बेश 160 से ज़्यादा MPAs हैं पंजाब असम्बली में, और MNAs हैं 84 के करीब कौमी असम्बली में। ड्यूटी ये लगाई गई भाई अगर आप 500-500 बंदा भी लेकर वहाँ पे मुल्तान में आ जाएं तो अच्छा खासा आप क्राउड जमा करने में इकट्ठे जो है वो कामयाब हो जाएंगे। मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। इन 160 में से 10-15 से ज़्यादा MPAs गए ही नहीं मुल्तान के जलसे में, और कोई नजर भी नहीं आया। और MNAs तो सिर्फ 1-2 के अलावा राना सनाउल्लाह, वो भी ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर थे, वो भी वहाँ पे लोगों को ले जाने में बुरे तरीके से नाकाम हुए। हुआ क्या? हुआ ये कि इन लोगों ने मशहूर कर दिया कि हमारे घरों पे पड़े हैं छापे, पुलिस रात को आई है, हमें नज़रबंद कर दिया है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, पुलिस बाहर गई अपना फेर टुर के वो जो उनकी काम होता है वो करके तो वो आ गए। तो अक्सर ने तो खुद ही फ्रेंडली गिरफ्तारी भी दी, अक्सर इनके MPAs ने फ्रेंडली गिरफ्तारी भी दी, हमें नहीं निकलने दिया। अगर नवाज शरीफ का जो टेलीफोन था राना सनाउल्लाह को और मरियम नवाज को, वो यही था कि ये आपने किया, मैंने तो आपसे कहा था कि 1000 बंदा लेके जाएं, आज 500 भी नहीं एक बंदा आप MPA ले जा सके। आप पार्टी के सदर हैं पंजाब के राणा साहब, तो ये आपने क्या किया? वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी के वहाँ जिनका वजूद नहीं है उनके मुझे झंडे नज़र आए हैं, मुझे JUIF के आए हैं और जमातों के आए हैं। हमारी जमात के झंडे कितने थे? 2000 लोग भी आप वहाँ पे इकट्ठे करने में जो है वो कामयाब नहीं हुए। तो अच्छी खासी उन्होंने डांट जो है वो पिलाई है राना सनाउल्लाह को भी और मरियम नवाज साहबा को भी। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है समी साहब कि कमो बेश इनकी जमात के अंदर जो तफरीक का जो सिलसिला है, वो तकसीम का सिलसिला है, वो आने वाले दिनों में आप मज़ीद देखेंगे। 5 तो पहले मुनहरफ हो गए थे, 9 मज़ीद मुनहरफ होने को तैयार बैठे हैं। गुज़श्ता दिनों अलीम खान 9 बंदों को लेकर पंजाब हाउस में आए, एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और इनका तलक भी वस्ती और जनूबी पंजाब से, और उस मुलाकात में वो 5 MPAs भी मुनहरफ जो है वो शामिल थे जो इन बाकी 9 को लेकर आए। कहने का मतलब ये है कि इनकी तादाद आस्ता आस्ता बढ़ रही है। जो आप बयानिया की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल इनका बयानिया ठोस हो रहा है नून लीग का, इस वजह से कि जो मरियम नवाज साहबा जिस तरफ इस पार्टी को लेकर जाना चाह रही हैं उस तरफ इनके अरकान पार्लियामेंट नहीं जाना चाह रहे। उनको भी पता है कि यह तबाही का रास्ता है, और वो समझदार बंदा है। उसने बात की, चंद दिनों के लिए पैरोल पे रहा हुआ शहबाज शरीफ, उसने फिर नेशनल डायलॉग की बात की, लेकिन उसकी सारी कीर्ति कराई जो मेहनत है उस पर। लेकिन फिर एक सवाल तो यहाँ पर ये है, कल मेरी बाबर अवान साहब से भी यही बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नेशनल डायलॉग की तो वो बात करते हैं, पर नेशनल डायलॉग किस चीज़ पर? वो कोई ना इलेक्शन रिफॉर्म पर नेशनल डायलॉग चाहते हैं, ना कोई आईनी तरामीम पर नेशनल डायलॉग चाहते हैं। वो तो नेशनल डायलॉग चाहते हैं कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, और वो हम नहीं कर सकते। तो फिर ये तो नेशनल डायलॉग की जो तजवीज़ है, विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट कि किन चीज़ों पर डायलॉग होना है, तो ये तो एक बिल्कुल इसका तो इतना बड़ा नो है, ये नो, इसका तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा मुझे थोड़ा सा आप बता दें, आप क्योंकि बहुत इनसाइड आपके पास इंफॉर्मेशन होती है,
یہ چودھری نثار صاحب گئے وہاں پر، یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ اور پھر چھوٹے پاجی نے بڑے پاجی سے فون پر کیوں نہیں بات کروائی؟ ہاں سمیع صاحب، یہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ کافی عرصے بعد یہ منظر عام پر آئے ہیں چودھری نثار۔ ظاہر ہے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، شہباز شریف اور نواز شریف کی والدہ صاحبہ کا، ان کے ساتھ ان کے بھی تعلقات تھے، تو شہباز شریف سے رابطے کے لیے انہوں نے استعمال کیا جو ان کے آج کل قریبی عزیز بھی ہیں، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر، ان کی عزیزداری بھی، عزیزداری رشتہ داری، جی بلکہ اب تو رشتہ داری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ویسے تو سارے امیر لوگ یہ سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں دور نزدیک سے۔ اچھا، امیر آدمی کی رشتہ داری جو ہوتی ہے نا، چاچے کے بیٹے کے ماؤں کے پتہ نہیں آگے سے، وہ بھی بڑی پکی ہوتی ہے، اور غریب آدمی چاہے فرسٹ کزن بھی ہو اس کو کوئی پہچانتا نہیں۔ صحیح بات ہے۔ پھر وہ سابق اسپیکر یاد صادق سے انہوں نے کہا کہ میں آنا چاہ رہا ہوں، میرا میسج دے۔ سعد رفیق سے بھی رابطہ کیا گیا، پھر سعد رفیق نے بات کی خود شہباز شریف سے کہ چودھری نثار آنا چاہتے ہیں، بڑے خواجہ صاحب نے پاجی سے خود بات، جی انہوں نے کہا کہ پاجی مہربانی کرو، انہوں نے آن دوانا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جائیں۔ وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے، میں نے تعزیت کرنی، اگر آپ ان کو ٹیلی فون کر دیں۔ تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پتا تھا کہ نواز شریف نے بات نہیں کرنی چودھری نثار سے، تو انہوں نے کہا اچھا چلے ابھی لوگ اٹھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ تو وہ آج کل ان کوششوں میں مصروف ہیں چودھری نثار کہ شاید بڑے بھائی سے بات ہو جائے، لیکن وہ ابھی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ لوگ جن کا میں نے نام لیا ہے ان کی بھی کوشش ہے کہ ان کا راستہ جو آسان ہو، لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ ان کے خلاف ہیں، پرویز رشید اینڈ کمپنی وہ ان کے خلاف ہیں، وہ پارٹی کے اندر ایک چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی۔ اب چودھری نثار نے بھی اپنے آپ کو سیاسی طور پہ تو بالکل ہی آلموسٹ ختم کیا ہوا، تو وہ بھی اب ایک ایسی کشتی کی تلاش میں ہے کہ شاید جو تیر پڑے، لیکن جو حالات اس وقت مسلم لیگ نون کے ہیں وہ تیرنے والے نہیں ہیں، وہ تو اس وقت ڈوبنے والے ہیں، اور اس کو ڈبونے والے ان کے اپنے لوگوں کو سمیع صاحب۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو اپنے حلقوں کے لیے فنڈز چاہیے، بھائی وہ اس نے الیکشن لڑنا، آگے بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں، تو وہ ایم پی ایز جو بیچارہ ایک پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، ملک کے حالات آپ کے سامنے، اگر اس کو گورنمنٹ کا کوئی فنڈ ترقیاتی مل جاتا اپنے حلقے میں لگائے گا، وہ کل کس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن وہ اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نون لیگ میں اگر رہا اور اسی بیانیے پہ اگر ہم چلتے رہے تو ہماری تو نہیں سنی جانی۔ تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا وہ اب یہ مل رہے ہیں، اور ابھی ایک اس میں یہ ہے کہ اب یہ 9 کے جو 9 لوگ ہیں، اب ان کی 1 on 1 جو ملاقاتیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کروائی جائیں گی عثمان بزدار سے۔ تو جس طرح 5 منحرف اراکین کو آپ کو سمیع صاحب یہ بتا دوں کہ جو 5 تھے نا، یہ شرک پوری سمیت جتنے بھی سارے کے سارے کے تھے، ان سب کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل گئے ہیں، یہ وہ دے دیے گئے، پنجاب کے کھاتے سے دے دیے گئے۔ اب ان 9 کو بھی یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کو ملیں گے۔ دیکھیے ہر بندہ اپنا حلقہ دیکھتا ہے، اپنا علاقہ دیکھتا ہے، جب اس کا ووٹر اس کو گالیاں دے گا کہ بھائی جناب مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ جب اس بات کا امکان ہے کہ اگلے 4-5 ماہ کے بعد لوکل باڈی ہو سکتے ہیں، تو یہ جو فوکس اس پہ ہے، تو یہ جو مالی امداد ہوگی، گلیاں، سڑکیں اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے اور جو ترقیاتی کام ہیں، ویسے بھی سمیع صاحب ان کو یہ عقل آئی گئی ہے اس بیانیے سے انہیں کیا ملنا ہے جو کہ صرف ذاتیات پہ مبنی ہے، سیاسیات پہ مبنی ہے۔ چلیں ذرا انور عباس بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اٹھ کے چلے ہی نہ جائیں، خفا ہی نہ ہو جائیں ہم سے، کیونکہ میں آتا ہوں آپ سے، میں بات کروں گا جو نون لیگ کا جو لاہور کا جلسہ 13 دسمبر کو جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بیان بازی ہے۔ اور آج میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ وہ جو جلسہ ہے نا، باقی تو چھوڑے، وہ جو جلسہ ہے نا، یوں کر کے کہہ رہے تھے کہ وہ جلسہ جو ہے اڑا کے رکھ دے گا۔ ہمارے بڑے دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں رانا صاحب، بڑی اس وقت ڈائی ہارڈ قسم کے اور بڑے دل و جان سے وہ فریفتہ ہیں شہباز صاحب پر اور نواز صاحب پر، انہی کے لیے سارا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب 13 دسمبر کو جلسہ کیا تبدیلی لاتا ہے، یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ خلق خدا آتی ہے یا نہیں آتی؟ ویسے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے، میرے مولا کی ذات جس کا مقام اس دنیا میں دکھانا مقصود ہوتا ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ ایک مرد کلندر تھا، مرد درویش، خادم حسین رضوی، وہ جب آیا مینار پاکستان، کسی ٹی وی نے نہیں چلایا، کسی نے کوئی اشتہار نہیں دیا، کسی نے کوئی گاڑی نہیں دی، لیکن وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ جو خلق خدا تھی، وہ لاکھوں کی تعداد میں، شاید پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی کا اتنا جنازہ نہیں ہوا، اور وہاں پر درود و سلام تھا، میرے مولا کا نام تھا، اللہ کا نام تھا، اور جگہ جو تھی وہ کم پڑ گئی تھی اور لوگ ہی لوگ تھے۔ پھر ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کی دادی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی تھی، تو امام حنبل کو ہم نے کوٹ کیا تھا یہاں پر اسی پروگرام میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو جنازے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنے سچے اور پاک باز لوگ تھے۔ بہرحال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بات کرتا۔ اب یہ جنازہ نہیں ہوگا 13 دسمبر کو،
یہ تو ایک زندہ جماعت اپنے مطالبات کے لیے لوگوں کو لاتی ہے. تو لیٹس سی کہ کیا اس میں ہوتا ہے. یہ بات میں آپ سے کروں گا ان کے انٹرنل. لیکن انور عباس، چائنا کے وزیر دفاع 3 دن تک پاکستان میں، صدر علوی سے ملاقات، وزیر اعظم سے ملاقات، GHQ میں گئے، ڈیفنس جو ہے کوآپریشن کی انہینسمنٹ کی بات ہوئی، اور جو پریس ریلیز آیا وہ کیا تھا کہ مستقبل کے چیلنجز چائنا اور پاکستان مل کر مقابلہ کریں گے. تو پھر سب سے بڑا چیلنج تو انڈیا کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھارت کے مقابلے کے لیے ہمیں جو کچھ بھی درکار ہو، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے، تو چائنا کا جو سارا ساز و سامان ہے، فوجی سافٹ ویئر ہے، اکوپمنٹ ہے، جہاز ہے، وہ سب کچھ پاکستان استعمال کر سکے گا انور عباس؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں بھارت سے خطرات جو ہیں اس میں اضافہ کیا ہو رہا ہے. انڈیا جو ہے اس وقت رشیا سے S-400 میزائل سسٹم لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے. S-400 میزائل سسٹم ایک مانا ہوا میزائل سسٹم ہے، اور اسی طرح وہ FGFT پلینز رشیا سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی ایک قسم ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز میں فوری طور پہ اضافہ کرے. جو ہمارے پاک افواج ہیں، مسلح افواج ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین کر رہی ہیں، لیکن ہمیں مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں مزید ٹیکنالوجی اور اس طرح کی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ بھارت کے اکوپمنٹ کا مقابلہ کر سکے. اس تناظر میں یہ جو دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس میں پاکستان چائنا سے جو طیارے ہیں FC-31 اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے، جو کہ ملٹی رول صلاحیت رکھتے ہیں. 4.5 جنریشن کے یہ طیارے ہیں اور یہ مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ رافائل کو بیٹ کر سکتے ہیں. یہ رافائل تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ جو FGFT پلینز انڈیا رشیا سے خرید ہے، جو کہ نیکسٹ ایئر بھارت کو توقع کر رہا ہے کہ اس کو ڈلیور ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ ان کا مقابلہ بھی کر سکیں گے. اور یہ S-400 پہ بھی مقابلہ کر سکیں گے، جو کہ لیٹسٹ ترین ریڈار ہے. رشیا نے سیریا میں اور بہت ساری جگہوں پہ یہ ریڈار استعمال کیا اور یہ مانا گیا ہے. اور اس ریڈار کا توڑ جو ہے آپ کے اسٹیلتھ پلین، جو کہ ہم ملٹی رول بھی ہیں، جو کہ کمبیٹ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، کیپیبلٹیز ہیں ان میں، اور وہ ہم پلہ ہیں F-35 ریپٹر، جو کہ امریکن ایئر فورس کے طیارے ہیں اور کافی مہنگے ہیں. پاکستان چونکہ ہمارے جو فائنینشیل حالات ہیں اور جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور بھارت اور امریکہ کی جو قربت ہے، تو شاید ہمیں امریکہ کبھی F-35 طیارے نہیں دے گا. لیکن یہ جو طیارے ہم چین سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل اس کا توڑ ہے، اور اسی کی ایک پروٹوٹائپ کاپی آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو کہ امریکہ کے لیٹسٹ ترین طیاروں میں ہیں. اس کے علاوہ ایک یہ جو ڈیفنس کوآپریشن کی انہینسمنٹ کی بات ہے، اس کا ہمیں براہ راست فائدہ بھارت کے خلاف تو ہوگا. دوسری طرف ہمیں اس کا فائدہ یہ کہ ہم ایک بلاک کی طرف جا رہے ہیں، ایک بلاک بننے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان، چین، ایران کے ساتھ ان کی جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، جو 27 ایئرز میں 400 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے. اس ریجن میں ایک ریجنل بلاک بننے جا رہا ہے جس میں بھارت شامل نہیں ہوگا. جی یہ بلاک جو ہے یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے. انور عباس، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ نے ذکر کیا، اور میں جب ہم یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، لیکن جب واپس آتے ہیں تو انور عباس سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا یکا یک کہ جس میں OIC وزراء خارجہ کانفرنس نے کشمیر کے حوالے سے وہی موقف اپنا لیا جو پاکستان کا موقف تھا، اور اس پہ حوالے سے ایک ریزولوشن بھی انہوں نے پاس کر دی. تو کیا وہ جو ڈوزیئر پاکستان نے بھارت کے حوالے سے دیا تھا، پوری دنیا کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دہشت گردی کرتا اور کرواتا ہے، کیا اس ڈوزیئر نے اپنا کام دکھایا یا کچھ اور محرکات؟ یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے OIC وزراء خارجہ کانفرنس کا، جس میں ایک بڑی کامیابی پاکستان نے حاصل کی. کشمیر کے حوالے سے اسلامی امہ نے یہ قرارداد کے ذریعے واضح کر دیا دنیا پر اور بھارت پر کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، اور بھارت نے جو کچھ بھی کیا وہ تمام اقدامات اس کو منسوخ کرنا پڑیں گے، اور اس خطے کا جو یہ ایشو ہے اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں تلاش کرنا ہوگا. انور عباس،
یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کے لیے. لیکن اس سے پہلے کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا. میں فورن آفس میں بھی لوگوں سے کچھ سے ملا, کسی نے یہ نہیں بتایا ہمیں, آف دا ریکارڈ بریفنگ میں بھی یہ نہیں بتایا کہ نائجر میں جو OIC وزراء خارجہ پریس کانفرنس ہے اس میں کوئی اس قسم کی ریزولوشن ہوگی. تو یہ جو پاکستان نے پورا ایک مواد اکٹھا کیا, پھر انہوں نے پوری دنیا کو دیا, یہاں پر 5P جو ان کے ایمبیسڈرز ہیں ان کو بھی دیا, جس میں آڈیو ٹاک تھی, وہ ٹیپس تھیں, جس میں نقشے تھے, جس میں لوگوں کے نمبر تھے, جس میں ایویڈنس تھا کہ بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے پاکستان میں بھی, اور کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہوا ہے کہ OIC وزراء خارجہ اور بالخصوص سعودی عرب بڑی ایک کلیئر انہوں نے پوزیشن لی ہے پاکستان کے لیے, اور یہ تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو اسی مقام پر لے آئے ہیں جہاں ہم 1 سال پہلے تھے. جی بالکل, جو سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, سعودیہ کو یہ پیغام بار بار پاکستان کی جانب سے دیا گیا کہ پاکستانی عوام کشمیر, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عرب ملکوں کی واضح حمایت چاہتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا ایک اپنا جیو پولیٹیکل رول ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے, ایک جوہری طاقت ہے, اور پاکستان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے اسلامک دنیا میں بھی, اس سب عوامل نے مشترکہ طور پہ سعودی عربیہ اور دیگر اسلامی ملکوں کو مجبور کیا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے ایک باضابطہ آواز اٹھائیں. پھر ایک اس میں KL سمٹ بھی ہے, ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا تھا. تو OIC کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنی اہمیت کو ایک دفعہ پھر مسلم کرے, اپنی اہمیت کو واضح کرے, اور یہ احساس دلائے کہ OIC ابھی زندہ ہے. لہٰذا اس کانفرنس میں جب مختلف مسلم ممالک کے وزراء خارجہ وہاں پہ موجود تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ایک قرارداد لائی گئی جسے کہ متفقہ طور پہ منظور کیا OIC ممالک نے, اور یہ قرارداد میں یہ واضح طور پہ کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی. بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو چیلنج کیا گیا. بھارت کو یہ کہا گیا کہ اپنے اقدامات کو فوری طور پہ واپس لے. جبری جو گمشدگیاں ہیں, قتل عام ہیں, محاصرے ہیں اور دیگر جو کشمیری عوام کے لیے صحبتیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں پیدا کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ ختم کرے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے. اس کے علاوہ جو نیامے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ وہ آئندہ اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا, اسلام آباد میں ہوگا, اور پاکستان اس کی میزبانی کرے گا, اور اس میں ہم بنیادی طور پہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم کشمیر کے ایجنڈے پہ کھل کے بات کر سکیں. اچھا یہ مجھے بتائیے, یہ جو تبدیلی ہے اس کی وجہ پاکستان کی ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے. وہ ڈاسیئر جو ہے پہلی دفعہ پورے ایک ایویڈنس کے ساتھ مختلف ممالک میں وہ چیز گئی. ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میں آپ کا کمنٹ اس پہ لینا چاہتا ہوں کہ جو امریکی انتخابات تھے وہاں پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست ہے, جو بائیڈن کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یمن کی جنگ کے حوالے سے بھی سعودی عرب پر تنقید کرتے ہیں, عدنان خشقگی کے معاملے پر بھی تنقید کرتے ہیں, اور ہیومن رائٹس کا جو ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بات کریں گے ان کے ساتھ جو رجیم ہے سعودی عربیہ کی, اور ہم انہیں اسلحہ نہیں دیں گے. یہ جو ڈیولپمنٹ تھی, کیا اس نے بھی سعودی جو حکمران ہیں ان کو یہ احساس دلانے میں مدد کی کہ پاکستان کو بالکل اس طرح سے چھوڑ کے اور اس طرح انڈیا کی گود میں یا امریکن کیمپ کی گود میں جانا شاید ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کے پاس آپشنز ہیں, چائنا اور پھر ایران, تو یہ ایک بڑا فارمیڈیبل ایک الائنس بن سکتا ہے اس خطے میں. کیا یہ چیز بھی کچھ اس نے بھی پلے کیا ہے؟ بالکل, اس نے 100% اس میں اپنا ایفیکٹو رول پلے کیا. اس کی وجہ یہ کہ سعودیہ کسی حد تک آئسولیشن کی جانب جا رہا تھا. ٹرمپ انتظامیہ کے بعد جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے اس نے بہت سارے معاملات میں سعودیہ کو پریشرائز کیا, بالخصوص یمن کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ ترکی کا جو بڑھتا ہوا ایک کلوئر جو سامنے آیا, پاکستان ترکی کی جانب قریبی تعلقات قائم کر رہا تھا, پاکستان کے ملیشیا انڈونیشیا کے ساتھ پہلے ہی اچھے تعلقات ہیں. یہ سارے فیکٹر ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے سعودیہ کو یہ فیل ہوا اور اس کو یہ اہمیت کا اندازہ ہوا کہ پاکستان کو ہمیں ساتھ رکھنا ہے, کیونکہ یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ سعودیہ میں ایئرپورٹ, شاہی محل اور دیگر اہم تنصیبات کی حفاظت پاکستان آرمی کر رہی ہے, پاکستان کے ساتھ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو سعودیہ کی امپورٹنس ہے اپنی وہ بھی کم ہو رہی تھی پاکستان کی حمایت نہ کر کے. جو خاموشی اختیار کی تھی انہیں مجبوراً اپنی خاموشی کو توڑنا پڑا. اچھا, اب میرا ایک اور سوال ہے,
وہ یہ ہے کہ اس سارے اسنا میں پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ ایرانین جو اسپرچول لیڈر ہیں انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے بہت ایک کھل کر بیان دیا. انہوں نے بھارت کو چابہار سے بھگایا اور وہ چائنا کو بندرگاہ وہ دی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے سی پیک میں وہ آئے. اس کے ساتھ پھر جواد ظریف صاحب جو تھے وہ بھی 2 ہفتے قبل یہاں پر آئے, انہوں نے دورہ کیا. ایران کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت بہتری کی جانب گامزن ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ اچانک جو سعودی عرب نے بھی کیا ہے بڑا زبردست کیا ہے, اور ہمارا پرانا دوست ہے, ساتھی ہے, اس نے بڑی مدد کی ہے. ہمارا فارن آفس اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے تیار ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی دوستی دوبارہ امپروو ہوگی, لیکن ایران کو بھی اگنور نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو ریلیشن شپ ایران کے ساتھ ہو یا سعودی عرب کے ساتھ ہو, اٹ ول ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف ون کنٹری. جی بالکل, اس کے حوالے سے باقاعدہ فارن آفس اس ایک پالیسی پہ غور بھی کر رہا ہے, اور اس پالیسی میں ایران اور سعودیہ دونوں کو ہم ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں پاکستان کا رول اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات ہیں, اور پاکستان دونوں ممالک کے درمیان ثالثی بھی کروا سکے. ماضی میں جو وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ایران اور سعودیہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور پاکستان اس والے سے بھی کافی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور سعودیہ اور ایران کے حوالے سے ہمارے جو ایک دونوں ہم بلاکس کو ساتھ لے کے جب چلیں گے تو پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ پہلے سے دگنی ہو جائے گی. اسلامی دنیا میں آلریڈی پاکستان کی اہمیت ہے, جوہری طاقت ہونے کے حوالے سے بھی اہمیت ہے, اور جب آپ کے ساتھ اسلامی دنیا کے دونوں بلاک آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پاکستان کی اہمیت کئی گنا بڑھے گی. ترکی, ملیشیا, انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ بھی اگر تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں تو اس میں جو ہمارے مستقبل کے حوالے سے ہمیں مل کر ایک ایسی جو مختلف چیلنجز درپیش ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم مل کے ایک اسٹریٹجی بنا سکیں گے, اور یہ مختلف ممالک کو قریب لانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبھوشن کے حوالے سے کیس تھا, اور وہاں پر جو انڈین ہائی کمشنر ہیں ان کے وکیل صاحب نے ایک اور انڈین سپائی کا ذکر کیا, اسماعیل کا, اور کہا جی کہ وہ اپنی سزا بھگت چکے ہیں اور پھر بھی وہ جیل میں ہیں. تو جس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے وزارتوں سے رپورٹ مانگی ہے تو آپ کو ہم اس کے حوالے سے پوری انفارمیشن دیتے ہیں. شاید 14 جنوری ڈیٹ رکھی ہے عدالت میں کہ بتایا جائے اس کے حوالے سے. کچھ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دونوں ممالک میں بہت سارے ایسے قیدی موجود ہیں, پاکستان کے بھی کافی اس طرح کے قیدی موجود ہیں. ایون کہ ہمارے نیپال میں جو کرنل تھے وہ بھی ابھی تک کرنل حبیب وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے. اور اس طرح کی بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس چلتی رہتی ہیں جس میں کہ دونوں ملک آپس میں بات چیت کرتے ہیں, اور بھارت نے بھی یہ جو معاملہ اٹھایا ہے بیسیکلی وہ تھوڑا سا پریشر کلبھوشن سے کم کرنا چاہ رہے تھے. پاکستان اس وقت نہ صرف ڈوزیئر پیش کر چکا ہے, پوری عالمی برادری میں انڈیا کو ایکسپوز کر چکا ہے, لہٰذا اس وقت انڈیا پہ کافی بہت بڑا ایک پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے. تو بھارت کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح اس پریشر کو ریلیز کر سکے, اور بھارت اس والے سے مختلف ایفرٹس کر رہا ہے. انہوں نے بھی جو P5 ممالک ہیں اور دیگر اہم ممالک کو بریفنگ دی جس کو ہم نے ریجیکٹ کیا, پاکستان پہ الزامات لگائے. اس کے علاوہ نگروٹا کے ایک انسیڈنٹ کا الزام پاکستان پہ لگایا. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تاکہ بھارت اس وقت جو پاکستان کی جانب سے پریشر جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور کافی مؤثر ہے اس میں کمی لانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کی جا رہے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں. انور اپنے یہ گفتگو سنی, اور جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم جائیں گے مسلم لیگ نون کے لاہور کے جلسے کی طرف, اور صدیق ساجد کے پاس پھر بڑی تگڑی گرما گرم ان سائڈ خبریں مسلم لیگ نون کی. ہمارے ساتھ ہی رہیے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انور عباس کی گفتگو آپ نے بریک پر جانے سے پہلے سنی, بڑے چیلنجز فارن آفس کے, اور الحمدللہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں بھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور اب صدیق ساجد صاحب, آپ کو پتہ ہے یہ نون لیگ کے تو انسائڈر ہیں بالکل. کسی کا بھی نام لیں آپ لیڈر کو تو یہ فوری طور پر نمبر ملا کے ان سے بات کر کے آپ کو انفارمیشن وہ لا دیتے ہیں. صدیق ساجد صاحب لاہور کے جلسے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ جناب یہ جو جلسہ ہے یہ گیم چینجر ہوگا 13 دسمبر کو, اور یہ اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں جی بس اسی پٹ تباہیاں دیں گے. تو
تو اب بات یہ ہے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو بڑی لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، وہ لاہور کے جلسے کی میزبانی کے حوالے پر بھی بڑا وہ اپنا دامن بچا رہے تھے، کیونکہ جو گجرانوالہ میں جلسہ ہوا اس میں نواز شریف صاحب نے آ کے جو تقریر کی اس کے بعد میں بہت پوچھ گچھ ہوئی، تو پھر اس کے بعد معاملات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ اے این پی نے تو پشاور کے جلسے میں نواز شریف صاحب کو بولنے نہیں دیا، ملتان کے جلسے میں پیپلز پارٹی نے نہیں بولنے دیا نواز شریف صاحب کو، اور کیونکہ جی آپ وہ کہتے ہیں فوج کے خلاف اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ اپنے پلیٹ فارم پہ کریں، اسی لیے بیچ میں مریم صاحبہ نے نون لیگ کے 1-2 جلسے کر کے نواز شریف صاحب کو اس میں خطاب کروایا، کیونکہ پی ڈی ایم ایکچولی نواز شریف صاحب کو جواب دے چکی ہے کہ آپ ہمارے جلسے میں تقریر نہیں کر سکتے اگر آپ نے پاکستان کی فوج کو گالی دینی ہے۔ تو پھر یہ جو جلسہ ہے لاہور کا، اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ مجھے بتائیے کہ کون اس کا بندوبست کرے گا، اور واقعی اتنا بڑا جلسہ ہو جائے گا یہ؟ ویسے تو انہوں نے رانا ثناء اللہ نے جو ان کی انٹرنل میٹنگز ہوئی ہیں، آج بھی ان کی جو پی ڈی ایم کی لاہور کی جو مقامی قیادت تھی ان کے ساتھ ان کے آج اجلاس تھا، تو اس میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم 5 لاکھ افراد جو ہے وہ صرف لاہور سے اکٹھے کریں گے، یہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے۔ یہ تو آپ دیکھتے ہیں جی، کیونکہ ابھی وہ کہتے ہیں جی لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، لیکن یہ پورے پنجاب سے لوگ بلائیں گے، تو اگر یہ 5 لاکھ اچھا ویسے آپ پنجابی زبان جانتے ہیں، پنجابی میں گڑھ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جی جی جو پنڈے پہ نکل آتا ہے گڑھ، بالکل بالکل بالکل، پتہ نہیں کس چیز کا پریا ہوں جی میرا وہ کہنے کا مقصد نہیں، میں یہ پنجابی زبان بات کر رہا ہوں۔ نہیں صحیح، تو اچھا یہ ان کا ایک دعویٰ ہے کہ اگر 5 لاکھ بندہ بہت ہوتا ہے، اسلام آباد میں 10,000 بندہ آ جائے تو لگتا ہے لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا، تو لاہور تو پھر مینار پاکستان کو بننا، اور اس کی آپ ایک واضح مثال جو ہے وہ خادم صاحب رضوی کے حوالے سے دے چکے ہیں، وہاں پہ جو لوگ اپنے طور پر آئے تھے نا، کیا وہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ، میں پھر یہ کہتا ہوں صادق صاحب، اللہ تعالیٰ بس خدا تعالیٰ جس کو اللہ ان کے درجات بلند کرے، کیا بات تھی جی، کیا بات۔ تو یہاں پر تو ان کے لیے یہ تو یہاں پہ لانے ہیں وہی قیمے والے نان، پیشکشیں، نہاریاں، ناشتے واشتے، وہ سارے کا سارا بندوبست کرنا، وہ ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں کہ خواجہ سعد رفیق یہ لائے گا، خواجہ سعد رفیق تو نہیں آتا، وہ تو کسی جلسے میں ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا، اس میں لاہور کے جلسے میں آئے گا، سلمان رفیق یہ لے کر آئے گا، یا صادق کے ذمہ یہ لگا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیوٹیاں آج کل لگائی جا رہی ہیں کہ ٹینٹ اس کے ذمہ ہے، فلاں اس کے ذمہ ہے، اور یہ چیزیں اس کے ذمہ ہے، وہ مال پانی کرو پیسہ کوئی نہ جائے، نہ وہ کرو کوئی نہیں جانتا جی، کون گندہ کرے نا وہ بات۔ آج جو ان کی لوکل میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی ایک چیز انہوں نے جو آپ بات کریں نواز شریف کی تقریر والی، نواز شریف بزد ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بولوں گا یہاں، میں بولوں گا ہاں، اور مریم نواز صاحب ایک سیکنڈ رک جائے یہاں پہ، مجھے یہ بتائیں اویس نورانی کا نام بھی پکارا گیا ملتان کے جلسے میں، لیکن انہوں نے ان کو نہیں آگے جانے دیا، اس لیے کہ انہوں نے آزاد بلوچستان کی بات کی، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے وہ جو گفتگو فرمائی اویس نورانی صاحب نے، اگرچہ وہ اس پہ بیچارے بہت ہی شرمندہ بھی ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو انہوں نے آنے نہیں دیا، محسن داوڑ صاحب کو نکال دیا۔ دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے نا یہ کہتے کیا ہیں، یہ بیہائنڈ دا سین جا کے اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو آپ کو زیادہ اصل گالیاں نکالنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ پی ٹی ایم والے ہیں یا اویس نورانی نے یہ بات کی، ہم ان کو سٹیج پہ نہیں بلاتے، نواز شریف کی تقریر ہم نے بند کر دی، تو ہم تو یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے سے بات کریں یا اس کی ہم سے خانز کی ہم سے بات کروا دیں۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ نواز شریف صاحب لاہور کے جلسے میں خطاب کر سکیں گے؟ اچھا ایک بات اور آپ سن لیں، یہ ساری آپ میری جب آپ میں گفتگو کروں گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، فضل الرحمان صاحب کا ہفتے میں تقریباً 2-3 مرتبہ رابطہ ہوتا ہے نواز شریف کے ساتھ، آصف زرداری کا بھی ہوتا ہے، منتے اور ترلے کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ آپ کو ہم خطاب کرنے کی بالکل دعوت دیں گے، ملتان میں بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن آپ نام نہیں لیں گے، اور وہ بضد ہیں کہ میں نے نام لینے ہیں، اداروں کے بھی اور ان شخصیات کے بھی نام لینے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا کہ ایک تقریر وہ تیار کر کے بیٹھے ہیں، وہ اگر آپ وہ چاہیں گے تو میں آپ کو وہ دکھا بھی دوں گا، اس کے جو نکات انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں، وہ اتنا آگے جانے کو، وہ کہتے ہیں نا ایک انسان جو عقل و دانش سے جب بالکل بے بہرا ہو جائے تو عجیب و غریب قسم کی وہ اس کی سوچ ہو جاتی ہے، وہی ان کا عالم ہے۔ یہ تو جب ان سے خود کہتے ہیں کہ بھئی آپ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم بھی اگر یہ بکھرا نا، اس کا شرازہ بکھرا، تو اس کا سہرا بھی جناب میاں نواز شریف کے ساتھ ہی ہوگا۔ ابھی یہ تو بضد ہے، آج انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف کی تقریر ہوگی، مریم نواز صاحبہ بھی چاہتی کہ تقریر ہو، لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، نہ مولانا فضل الرحمان چاہتا ہے کہ نواز شریف تقریر کرے، نہ بلاول بھٹو زرداری چاہتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ آصف زرداری چاہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک حد میں رہ کر بات کی جائے،
तनकीद हुकूमत के ऊपर आप लाजमी करें। अब आपने खुद मिसाल दे दी है वैस नूरानी की कि उन्होंने सिर्फ आज़ाद बलोचिस्तान की बात की थी, उनको गार्ड्स ने ही आगे नहीं जाने दिया। उसने ट्वीट भी किया कि ये आलम है फलां, मुझे तकरीर नहीं करने दी गई। तो मियाँ नवाज शरीफ अगर तकरीर करेगा और इस तरह को इदारों को निशाना बनाएगा, अब आप ये देख लीजिए जो मुल्तान में मरियम नवाज साहबा ने बातें की हैं, आप उसका उस जितने भी वो लोग स्टेज पे खड़े थे उनका इजहार लाइल्मी आपने खुद देख लिया, उनके चेहरों के ऊपर जिस तरह के तासुरात थे। वो हालांकि खुद वो घंटा बोलती रही हैं, लेकिन उससे कहीं अच्छी तकरीर वो लड़की करके जिसने पहली मरतबा आसफा भुट्टो ने तकरीर की है। क्या उसने तकरीर की है हुकूमत को तनकीद का, लेकिन अच्छे खासे उसने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उसने जो अल्फाज का चुनाव किया पॉलिटिकल जी पॉलिटिकल, जबकि इधर जो ये थी तो मरियम नवाज साहबा की चुगलियां थी और बदजातियात, बस इदारों को निशाना बनाना। देखिए मेरी एक बात, ये एक बात मैं आपको बताऊं समी साहब, ये जो सिपाही है ना उसको उतनी तकलीफ, और उस अफसर की, मैं सिपाही की बात कर रहा हूँ जो बॉर्डर पे खड़ा है, जो मेरे लिए और आपके लिए गोली खाता है, उसको उतनी तकलीफ उस शहादत के वक्त गोली खाते हुए नहीं होती जितनी इनकी तनकीद से होती है। जब ये तनकीद के नश्तर बरसाते हैं ना कि लोग उस सिपाही को, उस फौज, उस इदारे के ऊपर ये उंगलियां करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ होती है कि ये एक इदारे और मुनज़्ज़म इदारे, कौमी इदारे और आपके दिफा के इदारे। अभी जो अनवर अब्बास साहब बात कर रहे थे ना, देखिए किस तरह हमारे जो कौमी सलामती के इदारों ने दुश्मनों की, इंडिया को हमने अलग कर दिया, ये सारी चीज़ें आप ये देखिए सभी साहब। आप कल ने बात, सॉरी आप कंप्लीट करें। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि लाहौर का ये जलसा करें, बिल्कुल करें। और वो अब तो खुद गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी भी आ जाए जी कर ले, को गुजार है। ये तो चाहते थे, मुल्तान में भी तसादम चाहते थे कि चार डंडे लेकर पहले तैयार खड़े हो गए थे, जो फजल रहमान ने भी कह दिया, लेकिन ना फजल रहमान उस हद तक जाना चाहता है जहाँ पे नवाज शरीफ जाने को तैयार है। और ये आप देख लीजिएगा, ये दिसंबर है ना, सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले ये सारे टूट फूट का शिकार। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। मुल्तान के जलसे में मरियम नवाज साहबा ने एक बात कही जो बड़ी अननोटिस्ड गई। उन्होंने ये कहा कि मैं ये उम्मीद करती हूँ, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की बात करते हुए, कि जी जब ये इमरान खान वहाँ पर जाएगा, पहले तो उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है तब तक ये नहीं होगा, उस वक्त तक ये चला जाएगा, लेकिन अगर ये जाएगा तो वहाँ पर गद्दार और फलां इस तरह के प्ले कार्ड्स के साथ इसका इस्तकबाल करेंगे कश्मीरी। अच्छा, कश्मीर का इलेक्शन है मई में, यहाँ पर जो पीडीएम की क़यादत है, जिसमें बिलावल भुट्टो हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान है, जिसमें खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा शामिल हैं, इन्होंने जो मैक्सिमम टाइम दिया इमरान खान की हुकूमत को, वो दिया था दिसंबर का एंड, कि जनवरी में ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट वापस चली जाएगी। अब वो खुद कश्मीर के इलेक्शन तक वो कह रही हैं कि ये वज़ीर आज़म होगा। तो ये व्हाट डज इट टेल यू कि क्या है ये? तो फिर क्रेडिबिलिटी कहाँ है इन पॉलिटिशियंस की? एक तरफ उन इदारों को निशाना बनाते हैं जिनको ये कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं इदारों से कहते हैं कि उसको घर भेज दें। ठीक है, कौन घर भेजेगा जी? या तो आप उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। वो बिलावल भुट्टो सियाना आदमी है, उसने एक बात की थी ना, उसने कहा जी मरहलावार चलते हैं। अगर हमने आपने आपको खुद को चेक करना है ना, तो फिर सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ लाते हैं अदम एतमाद की तहरीक। ये उन्होंने एपी से जब हुई थी उसमें कहा था, नहीं माने, नहीं जी हम हम इतना इनके ऊपर दबाव डाल देंगे कि ये सारे के सारे घर चले जाएंगे। भाई किस तरीके से घर चले जाएंगे? या तो फिर फौज मार्शल लगाए, जो कि लगना नहीं है इस वक्त। बिल्कुल हमारे जो मुक़तदर कौमी इदारे हैं हुकूमत वक्त के साथ कोई हालात इस किस्म के हैं। तो दूसरी, आप जिस तरह इनको ये अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इन इदारों को, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की चली जाएगी? ये तो एक आपने शुरू में कह दिया ना कि अपनी सियासत के लिए ये इस्तेमाल करते हैं कि ये वक्त दे दिया ताकि वोटर को लाया जा सके। अब तो वो भी नहीं आता, लोग भी नहीं आते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये ना, उनको भी पता है बहुत बयानिया नहीं है उनका जो ये साथ लेकर चल रहे हैं, और ना ये पीडीएम का बयानिया है। बहुत शुक्रिया सदीक साजिद आपका, और आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा आपसे प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल। एक भारत की एक फ़िल्म थी राजनीति, उसमें कैटरीना कैफ जो है वो उनका एक किरदार है, वो एक फैमिली के साथ हैं और पॉलिटिकल वो फैमिली है। वो स्टेज पर आके जिस तरह लोगों के नारों का जवाब देती हैं, यूं हाथ करती हैं, यूं हाथ करती हैं। आप सिर्फ उनको देख लें और उसके बाद मुल्तान के जलसे में मरियम नवाज साहबा की वो फुटेज देख लें। अगर आपको कैटरीना कैफ राजनीति में और मरियम नवाज मुल्तान में अगर कोई आपको फ़र्क नज़र आ जाए, तो जो भी आप सज़ा देना चाहेंगे मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।